مضاف لائن آف جنس کا جو سبق ہے نا وہ نکال لے ذرا، تاکہ ساتھی لائن آف جنس کو سمجھے اور اس کا اعراب سمجھے، پھر انشاءاللہ اب جو یہ مثال ہے اس میں ہم اجرا کریں گے، ترکیب کریں گے۔ تو لائن آف جنس کا سبق کوئی ساتھی نکال لیں نحمیر میں۔ لائن آف جنس یہ ہے افعال حروف عاملہ میں ہے، حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، پھر آگے جی ہاں بس یہ 4 نمبر لائن آف جنس اس کا اسم اکثر مضاف ہوتا ہے اور منصوب اور اس کی خبر مرفوع ہوتا ہے، جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار، اگر مفردہ اگر نکرہ ہو مفردہ تو فتح پر مبنی ہوگا، جیسے لا رجل فی الدار۔ دو باتیں ہو گئی ہیں، ایک بات یہ کہ لا کا اسم اکثر مضاف ہوتا ہے اور منصوب، ٹھیک ہے۔ اب اس مثال میں آپ دیکھیں لا ابن رجل، لا ابن رجل عالم، تو لا ابن رجل یہاں پہ مضاف ہے، ابن رجل یہ لا کا اسم ہے اور مضاف ہے، لا لائن فی جنس، ابن مضاف اور رجل مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر لا کا اسم اور عالم لا کا خبر، لا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اب لا کتاب رجل جید، لا کتاب رجل جید، کسی آدمی کی کتاب نئی نہیں ہے، جید اچھی نہیں ہے، تو لا ہم نے پڑھا کہ لا کا جو اسم ہوتا ہے وہ اکثر مضاف ہوتا ہے۔ اب تو یہاں پہ کتاب رجل یہ اسم ہے تو مضاف ہے، کتاب مضاف اور رجل مضاف کے لا کا اسم، جید لا کا خبر، لا اپنی اسم و خبر سے جملہ اسمیہ خبری ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ آگے ہم نے پڑھا کہ اگر نکرہ مفرد ہو تو فتح پر مبنی ہوگا، اس کی مثال نحمیر میں ہے کہ لا رجل ظریف فی الدار، اب یہاں پہ ہے مثال ہے لا طالبا جاہل، تو طالبا مفرد بھی ہے نکرہ بھی ہے، تو مفرد ہے نکرہ ہے تو لا کا اسم ہے، جاہل لا کا خبر، لا اپنے اسم خبر سے کو جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کی اور مثال ہے لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار، لا نفی جنس اور رجل لا کا اسم فی جار الدار مجرور، جار مجرور کے متعلق ہوا موجود کے لیے، تو موجود اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر لا کا خبر، لا اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہے۔ تو یہ سمجھ میں آیا بھائی؟ جی کس کو سمجھ میں آیا بھائی؟ جی حضرت مجھے سمجھ آ گئی ہے عثمان علی۔ چلو شکر ہے، باقی اور کس کو سمجھ میں آیا بھائی؟ جی جلدی بتائیں، آسان ہے مشکل تو نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ جی بالکل آسان۔ حضرت یہ ہم نے پڑھا ہے لا ملغا، اس کا مطلب کیا ہوگا جی؟ یہ سمجھ نہیں آئی۔ یہ جو ابھی جو پڑھایا جو یہ تو سمجھ میں آیا ہے نا؟ جی جی، لیکن ہاں حضرت اس میں یہ جو لا ملغا جو لکھا ہوا ہے، لا ملغا ہوگا یعنی عمل نہیں کرے گا، خود وضاحت کے اس شرط میں لا کا کوئی عمل نہیں ہوگا، یعنی اس کا اسم اور خبر مرفوع ہو یہ والی بات نہیں ہوگی۔ اب اچھا یہاں پہ جو ہے یہ لا ملغا نہیں ہے، عمل کر رہا ہے، اسم کو نصب دے رہا ہے اور خبر کو رفع دے رہا ہے۔ جی عثمان علی آپ سمجھ گئے؟
جی جو سجے سمجھ گیا ہوں میں. ہاں باقی آسان ہے. اب اگر آپ ایسا کر لیں آپس میں دوہرا لیں، آپس میں دہرانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے نا. تو ایک بات آپ لوگوں کے سامنے آ گئی اور طریقہ سامنے آ گیا، ترکیب کیسے کرنی ہے اور یہ ہے کیا، یہ بات تو سامنے آ گئی نا. تو اب اس پہ مزید جملے بھی بنائیں، اور یہ جو جملے آئے ہیں اس جملے میں بھی اجرا کر لیں. ٹھیک ہے، تو فائدہ ہوگا. سارے ساتھی، ہر ایک ساتھی سمجھنے کی کوشش کر لے اور بولنے کی بھی کوشش کر لے، تو بسا اوقات چیز بولنے سے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو بولنے کی بھی کوشش کر لیں. تو اب تکرار کر لے بہتر ہوگا نا، اگر آپ ساتھی سارے مل کر تکرار کر لیں ان جی جملوں جی میں. حضرت جی ہم کر لیتے ہیں جی. ہاں چلو تکرار کر لیں، ہر ایک ساتھی بولنے کی اور پڑھنے کی کوشش کر لیں اور سمجھنے کی کوشش کر لیں. ٹھیک ہے، ہاں، اور مزید بھی جملے بنا کے بھیج دیں. جی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک چیز ہی کھل جی سکتی ہے. جسمان بھی اس کی وضاحت فرما دیں جو اسکرین پہ ہے نا. جی یہ انہوں نے ترکیب کیا لا رجل فی الدار کی نا. تو لا نفی جنس، اور رجلا لا کا اسم، اور فی جو ہے جار، اور الداری مجرور، جار مجرور مل کر یہ لا کی خبر. تو لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ماشاء اللہ ساما بھائی بڑے اچھے انداز میں لکھتے ہیں، دیکھ کے سمجھ آ رہی ہے. ہاں یہ جی بھائی، کتاب تو سمجھ آ گئی. ساما بھائی، یہ کتاب تھوڑی سی ٹف ہے، اس سے اگر وہ دوسرا نکال لیں تو زیادہ اچھا ہے. باقی جیسے آپ مناسب سمجھیں. اچھا جی، میں اپنی کتاب سے بھی پڑھ لیتا ہوں. وہ یعنی جو لا کی لائے نفی جنس نا جی، حروف جو ہے حروف عاملہ میں چوتھی قسم ہے لائے نفی جنس. یہ وہ لا ہے جو جنس کی نفی کے لیے ہو، یعنی جس پر لا داخل ہو اس کی بالکل نفی کی جائے. اس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، لیکن اس کے اسم کے اعراب کے متعلق تین حکم ہیں. پہلا حکم ہے جی منصوب ہونا، یعنی لا کی خبر تو ہمیشہ مرفوع ہوگی لیکن اس کے اسم سے متعلق کچھ وضاحت ہے. وہ اسی کتاب سے دیکھ لیتے ہیں، پھر کھول لی کتاب ہے. اس میں غالباً اس کی تشریح نہیں لکھی ہوئی ہے. اگر کسی مرد کے لیے لا آ گیا، لا رجل فی الداری، یعنی گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ایک مرد بھی نہیں ہے، یعنی پوری جنس جو مردوں کی پوری جنس ہے، اس کی پوری جنس کی نفی کر دی اس نے. تو یہ تو اس کا یہ عمل ہے. اور اس کی جو خبر ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. لا کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، لیکن اس کے اسم سے متعلق جو ہے وہ اس کے اسم کے اعراب کے متعلق تین حکم ہیں. سب سے پہلے منصوب ہونا. جو لا کا اسم ہے وہ دو صورتوں میں منصوب ہوتا ہے. نمبر ون، جب لا کا اسم نکرہ مضاف ہو، مضاف بھی ہو اور نکرہ بھی ہو، معرفہ نہ ہو. اور نمبر دو، جب لا کا اسم مشابہ مضاف ہو، یعنی مضاف تو نہ ہو لیکن مضاف کی مشابہت رکھتا ہو. جیسے وہ ہم نے پڑھا بھی تھا، تالی ان جبلن، پہاڑ پر چڑھنے والا. جیسے مضاف مضاف الیہ کے بغیر پورا معنی نہیں دیتا، ایسے ہی مشابہ مضاف بھی اپنے مشابہ مضاف الیہ کے بغیر پورا معنی نہیں دیتا. تو یہ دو جو ہیں ان کا اسم جو یعنی مضاف اور مشابہ مضاف، اگر یہ لا کا اسم بنے
تو یہ ہمیشہ منصوب ہوں گے. ساتھی سن رہے ہیں نا جی؟ جی جی سن رہے ہیں. اور عثمان بھائی اگر یہ کتاب سے سامنے سے پڑھائیں گے نا تو سارے اس کو دیکھ لیں گے تو پھر وہ ذرا سمجھنا آسان ہوگا. یہ کتاب پھر جو آپ میں نے نے ڈاؤن کھول لوڈ دیا. کی تھی کتاب، نہیں میں نے کھول دیا نا پیج. یہ شو نہیں ہو رہا. میں اصل میں اچھا اس سے دیکھ لیں پھر. یہ میں نے دوسری دی ہے جو آپ اچھا جو آپ نے کیا میں وہ والی کھولوں جو 120 پیجوں چلیں والی ہے وہ والی. یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اس سے پھر آپ دہرا دینا اسامہ بھائی، میرا مطالعہ اصل نا اسی سے کرتا ہوں میں، اس کا زیادہ پتہ ہے مجھے. میں دیکھ کے ہی بتا سکتا ہوں. اس میں 5 طریقے سے ہوتا ہے. اور پہلے بھی اس میں بتایا ہوا ہے کہ اگر اس میں نکرہ مفرد ہو تو فتح پر مبنی ہوتا ہے. جیسے لا رجل فی الدار، جیسے رجل یہاں پہ اس میں نکرہ ہے تو اس میں ہے وہ فتح آیا ہوا ہے. نکرہ بھی ہے اور مفرد بھی ہے، یعنی ایک کی بات ہو رہی ہے. اور اگر بعد لا کے معرفہ ہو تو دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کو دوبارہ لانا ضروری ہوگا اور لا کچھ عمل نہ کرے گا. اس کی آگے انہوں نے مثال دی ہوئے کہ اگر دونوں معرفہ آ جائیں نا تو پہلے معرفہ کے بعد لا دوبارہ لانا ضروری ہے. جیسے لا زید عندی ولا عمر، یہاں پہ لا دوبارہ لے کے لا خالد ہا ہونا ولا سعید. اور اس کو یوں سمجھو کہ جب دو معرفوں کا کسی جگہ نہ ہونا بتایا جائے تو اس ترکیب کے ساتھ بتائیں کہ لا دوبارہ ہر معرفہ کے شروع میں لائیں. جتنے بھی معرفہ ہوں گے بھائی ان کے ساتھ لا دوبارہ آئے گا. اور معرفوں کو رفع کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے ہم اوپر دیکھ سکتے ہیں، جیسے نکرا تھا تو منصوب تھا رجولا تھا، لیکن جب معرفہ ہوا تو مرفوع رہا، یعنی ضمہ آیا اس کے اوپر. لا زیدن نہیں ہے. اسی طرح ولا عمرن نہیں ہے. اور آگے اس کی جو ہے نا وہ 5 قسمیں ہیں نکرا کے ساتھ. اگر دو نکروں کا نہ ہونا ظاہر کریں تو دونوں کو 5 طرح کہہ سکتے ہیں. لا رجل فی الدار ولا امرأۃ. اگر دو نکروں کا نہ ہونا، پہلا ولا امرأتا. ولا امرأۃ. یہ تو دونوں نکرہ ہی ہے نا، رجولہ بھی نکرہ ہے اور امرأۃ بھی نکرہ ہے. جی جی، مرد آگے عورت دونوں اس نقرہ میں ہیں. بھائی اس میں عثمان اصل صاحب میں وہ جو لا حول علماء ولا قوت الا باللہ کی مثال دے رہا ٹھیک ہے ہے. نا؟ آگے جیسے لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، یعنی دونوں پہ یہاں پہ تنوین آ گئی ایک جیسی. پہلے مطلب یہ منصوب بھی ہو اسامہ سکتا بھائی ہے رجل امرأۃ. جی جی آپ ٹھیک ہے، دہرائیں آپ. پہلی والی مثال میں دیکھیں پہلا اسم بھی جو نکرہ ہے وہ بھی منصوب ہے، دوسرا بھی منصوب ہے. اس طرح بھی ہو سکتا ہے. پہلا طریقہ ہے رجولہ اور امرات. دوسرے میں دونوں پہ تنوین ہے، رجل اور امرات. لا رجل فی الدار ولا امرات. تو دوسری قسم یہ ہوگی. اس کے بعد تیسری قسم یہ کہ پہلے والا جو نکرہ ہے اس پہ وہ منصوب ہو اور دوسرا منصوب تنوین کے اوپر تنوین ہو اور منصوب ہو. پہلا خالی منصوب ہے جیسے لا رجل فی الدار ولا امرات. اور چوتھی استادی کا لنک بھی آ گیا. چوتھی مثال ہے اس میں پہلا اسم جو نکرہ ہے وہ منصوب ہو اور دوسرا اسم جو ہے وہ تنوین ہو ضمہ، تنوین مرفوع ہو یعنی ضمہ ہو، جیسے رجولہ اور پھر آگے امرأتن. اس کے بعد جو 5ویں مثال ہے اس میں پہلا نکرہ جو ہے وہ تنوین بر وہ رفع ہوگا، مرفوع ہوگا یعنی پیش ہوں گے اس کے اوپر 2. اور اگلا جو ہے وہ منصوب بر فتح ہوگا، تنوین نہیں ہوگی، خالی منصوب ہوگا. تو یہ 5 قسمیں. اچھا کہ اس کو موٹا موٹا میں دہراؤں ساتھی تھوڑا سا پھر اگلی کلاس اچھا میں. عثمان بھائی ایسے ہے کہ